www.darsequran.com. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ ماہ بھی ہمارا موضوع وہی تھا جو آج ہے، یعنی جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی حقیقت. اس سلسلے میں میں نے پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور آج بھی تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا. آج پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہود کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہودیوں کے اندر جو مختلف علمی، عملی، نظریاتی، اخلاقی اور کاروباری اور مذہبی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کلام کو چھوڑ کر عملیات، سحر اور جادو کی اتباع شروع کر دی تھی. تو ان کے اندر جو خرابی ایک آگے تھی وہ یہ اللہ نے بیان فرمائی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور وہ ان عملیات اور سحر اور جادو کی اتباع کرتے تھے جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. اور اللہ فرماتے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت. دو طرح سے اس کا معنی کیا گیا ہے. ایک معنی یہ کہ یہودی ایک تو اتباع کرتے تھے ان عملیات کی جو شیاطین ان کو سکھاتے تھے، اور دوسرے اتباع کرتے تھے ان عملیات کی جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر نازل کیا گیا. ایک معنی یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت،
بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں پر کچھ نازل نہیں کیا گیا. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اور وہ 2 فرشتے کسی کو کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ وضاحت نہ کر دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. لوگ ہاروت اور ماروت سے جو کچھ سیکھتے تھے ان میں سے سب سے بڑا عمل یہ تھا ما يفرقون به بین المرء وزوجی، جس عمل کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے، گھروں میں لڑائی جھگڑے کھڑے کرتے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ سب سے مقبول نقش اور سب سے مقبول تعویذ اور سب سے مقبول عمل یہ تھا. کون سا؟ جوڑ توڑ والا. ادھر سے توڑو ادھر جوڑو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کھڑا کر دو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. سیکھتے تھے، کرتے تھے، سحر بھی، جادو بھی، تونے ٹوٹکے بھی، تعویذ اور عملیات بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہہ دیا میرے حکم کے بغیر کسی کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کائنات کا نظام ساحروں کے حوالے کر دیا اور جادوگروں کے حوالے کر دیا اور عملیات والوں کے حوالے کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے دل میں یقین پیدا کیا اور فرمایا کہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن سے ان کا نقصان ہوتا تھا، نفع نہیں ہوتا تھا. یہ جو چیزیں جو کچھ ان سے سیکھتے تھے ان سے انہیں نقصان تو ہوتا تھا، نفع نہیں، فائدہ کچھ نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ خوب جانتے ہیں کہ جو شخص گمراہی کو خریدے گا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. بَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے. یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی اپنے خطبہ میں پڑھی تھی اور آج بھی پڑھی، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ عرض نہیں کیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم اس آیت کریمہ کا ترجمہ تو آپ کو سنا دیا جائے جس آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ موضوع چل رہا ہے، سحر، جادو اور ٹونے ٹوٹکے کا موضوع. گزشتہ درس میں میں نے جو کچھ عرض کیا 2-3 منٹ میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے اور اس کی بنیاد پر بات کو آگے بڑھانے کے لیے. پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ مشقت کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، بیماریوں کی جگہ ہے، حوادث کی جگہ ہے، آلام کی جگہ ہے، مصائب کی جگہ ہے، سانحات کی جگہ ہے، سیلابوں کی جگہ ہے، زلزلوں کی جگہ ہے، زمینی اور آسمانی آفات کی جگہ ہے. اس دنیا میں
کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو، سوائے اس شخص کے جو کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دے۔ وہ کھائے تو بھی الحمدللہ کہے، اور بھوکا رہے تو بھی الحمدللہ کہے، اللہ امیر کر دے تو الحمدللہ کہے، اللہ فقیر کر دے تو الحمدللہ کہے، وہ بچ جائے تو الحمدللہ کہے، وہ کہیں پھنس جائے تو الحمدللہ کہے، اللہ اس کو اولاد دے تو الحمدللہ کہے، اللہ اولاد نہ دے تو الحمدللہ کہے، بیٹے دے تو الحمدللہ، بیٹیاں دے تو الحمدللہ، نہ دے تو الحمدللہ، دے کر واپس لے لے تو الحمدللہ۔ ایسا شخص تو ہے جو ہر حالت میں پرسکون رہے، وگرنہ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو۔ غالباً وہ اللہ والے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جس سے کسی نے پوچھا بتائیے حضرت کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ ان کا اتنا بڑا دعویٰ، کیا کائنات کا نظام آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ تو اللہ جو کرتا ہے میں کہتا ہوں اے اللہ میرا بھی یہی خیال تھا، میری بھی یہی چاہت تھی، میری بھی یہی مرضی تھی، تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ اللہ نے خود کہا، ایک تو اللہ نے کہا وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، کوئی بلبلا ہے، اتنا طاقتور نہیں جتنا بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، بڑا کمزور ہے۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کبھی کبھی اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں یک طرفہ لائے، تو کبھی کبھی اپنے اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ تو نے خود کہا کہ انسان کمزور ہے، اور میں تو کمزوروں میں سے بھی کمزور ہوں، تو کمزوروں پر تو ترس کیا جاتا ہے، انسان بھی ترس کرتے ہیں، تو کیا تو کسی کمزور پر ترس نہیں کھائے گا؟ تو انسان کمزور ہے، اور دنیا مصائب و آلام، حوادث، ابتلاؤں اور آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے؟ تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بتا چکا، مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا اور آگے آ جائے اور آگے تشریف لے آئیں۔ یہ بائیں ہاتھ جگہ ہے، یہاں آ جائیں ساتھی، بہت ساتھی بعد میں آتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اور آگے آ جائیں۔ وسعت تو بس جنت ہی میں ملے گی، یہاں تو تنگی کا معاملہ ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کہا گیا کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، لیکن انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بسا اوقات خالق کی طرف رجوع نہیں کرتا، مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے، داتا کی طرف رجوع نہیں کرتا، ان کی طرف رجوع کرتا ہے جو خود بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرتا جس پر کوئی بیماری نہیں آتی، ان کی طرف رجوع کرتا ہے جو خود بیمار ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ اشتہار پڑھا ایک حکیم صاحب کے بارے میں کہ فالج کا بھی علاج کرتے ہیں۔ اب میرے ساتھ معذوری کا مسئلہ ہے، اب تو الحمدللہ میں ویسے اس پر بڑا خوش رہتا ہوں، بڑا مطمئن رہتا ہوں، لیکن اس وقت ابھی نو عمری کا دور تھا، میں نے اشتہار پڑھا تو سوچا کہ بھی ان کی طرف جاتے ہیں، شاید بہت بڑا اشتہار تھا۔ تو میں جب ان حکیم صاحب کے پاس پہنچا
تو شاید ہی کوئی ایسی بیماری ہو جو حکیم صاحب کو لگی ہوئی نہ ہو. سانس وہ بڑی مشکل سے لے رہے تھے, کھانس رہے تھے مسلسل اور بلغم پھینک رہے تھے, اور ہڈیوں کا ڈھانچہ. میں نے کہا جو خود بیماریوں کا چلتا پھرتا اشتہار ہے وہ میرا علاج کیا کرے؟ تو انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا جو بیماری سے پاک ہے, ان کی طرف رجوع کرتا ہے جو خود بیماریوں میں مبتلا ہے. یہ انسان کی کمزوری رہی. یہ حاصل تھا پچھلی گفتگو کا. آج کی نشست میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہے, عملیات کا اثر ہے, یا جنات نے ان کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے, تو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم مریضوں کی ہے. انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی جسمانی بیماری, کوئی نفسیاتی بیماری, کوئی دماغی بیماری, کوئی اندرونی بیماری. اب عامل صاحب کی سمجھ میں تو وہ بیماری آتی نہیں ہے, وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں دیکھتے ہی اس پر کسی کا اثر ہے, سائے کا اثر ہے, جن کا اثر ہے, کسی حاسد نے, کسی دشمن نے, کسی بدخواہ نے کوئی عمل کر دیا ہے. بیماری نہیں بتاتے, یا تو سمجھتے نہیں اور یا پھر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں. اور شاید میں نے یہ بات کہی تھی, نہیں کہی تو دوبارہ سن لیجئے, اور کہی تھی تو دوبارہ سن لیں. بعض اچھے عاملوں کو دیکھا وہ بھی کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان پر کوئی اثر ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو نیک لوگ ہیں, یہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں تجھ پر کوئی اثر ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہیں تو سچے اور نیک لوگ, مگر توریہ کرتے ہیں. توریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذو معنی لفظ بولنا, جس کا مطلب بولنے والے کے دل میں کچھ اور ہو اور سننے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے. اب دیکھیے, اس دنیا میں رہنے والا کوئی انسان ایسا نہیں جس پر کسی نہ کسی چیز کا اثر نہ ہو. کوئی ایسا نہیں جس پر کوئی اثر نہ ہو. کسی پر موسم کا اثر ہوگا. اس وقت ہم سارے پاکستان والے موسم سے متاثر ہیں. کسی پر موسم کا اثر ہوگا, کسی پر حالات کا اثر ہوگا. اب کراچی کے حالات ہیں, ہم سب متاثر ہو رہے ہیں اس سے. کسی پر موسم کا اثر, کسی پر حالات کا اثر, کسی پر گھر کے معاملات کا اثر, کسی پر کاروبار کے نہ چلنے کا اثر, کسی پر بیماری کا اثر. تو کوئی نہ کوئی اثر تو ہر ایک پر ہے. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں دیکھتے ہی کہ آپ پر کوئی اثر ہے, اور یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی کہ اثر تو ہے. اب سننے والا فوراً سمجھتا ہے کہ مجھ پر اثر ہے, مطلب یہ کہ مجھ پر جن کا اثر ہے اور مجھ پر کسی کی تعویذ گنڈے کا اثر ہے. حالانکہ عامل صاحب کے دل میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو پہلی قسم کے لوگ جن کے بارے میں اثرات کا اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے, یہ وہ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, کسی بیماری میں مبتلا.
اور بیماریاں بے شمار ہیں. آج کل تو نئی نئی بیماریاں دریافت ہو رہی ہیں. ایسا بھی ہوا کہ کسی بیماری میں مبتلا کے بارے میں کہہ دیا کہ اس پر جن کا اثر ہے، اور پھر عامل نے اس بیچارے کی ڈنڈوں سے پٹائی شروع کی. یہ حقیقی واقعات ہیں. ڈنڈوں سے پٹائی شروع کی حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا. بیماری کا علاج نہیں کروایا، اور اس کے کہنے میں آ کر کہ اس پر اثر ہے، علاج کروانے کی ضرورت نہیں، اور اس کا جن پٹائی ہی سے جائے گا. مار مار کر اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا. ابھی چند دن پہلے میں نے اخبار میں یہ خبر دیکھی، یہیں کراچی کی یہ خبر تھی کہ ایک عامل نے جن نکالنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ جلا دیا. اب وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو میں جتنی تکلیف دے رہا ہوں، اس کو جلا رہا ہوں، اس کو مار رہا ہوں، اس کو باندھ رہا ہوں زنجیروں میں، اسے کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو جن کو تکلیف ہو رہی ہے. اور مریض بیچارہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھ پر کچھ نہیں ہے، میں بیمار ہوں. لیکن نہ وارث ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ وہ جاہل قسم کا سنگ دل عامل ماننے کے لیے تیار ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو وہمی ہوتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں، ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھ پر کچھ ہے. آپ جانتے ہیں جہالت کی وجہ سے وہم کی بیماری بھی عام ہے. ہمارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ کالی بلی دیکھ لیں تو وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کالا کتا دیکھ لیں تو وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گھر سے نکلیں اور ٹھوکر لگ گئی، اور ٹھوکر لگی اس لیے کہ نیند کا غلبہ تھا، آنکھیں حضرت کی بند تھی، ٹھوکر لگ گئی، اور اس کو وہم ہو گیا کہ آج کا دن جو ہے میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ گھر سے نکلتے وقت ٹھوکر لگی. تو وہم کی بیماری ہے، وہمی ہوتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. عاملوں کے مزے ہو جاتے ہیں ایسے وہمیوں سے. تو جو عقل مند لوگ صحیح عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. میں غلط قسم کے عاملوں کے حوالے سے اور بیوقوف لوگوں کے حوالے سے کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ پیشہ ور عاملوں کی دکانیں دو طبقوں سے آباد ہیں، ایک عورتوں سے اور دوسرے بیوقوف مردوں سے. بیوقوف وہم کے مریض ہے کچھ نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں، ایسی وہم کی بیماری ہوتی ہے، بیمار نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بیمار ہوں. اور عجیب نظام ہے یہ. اگر بیمار اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں، ایسی معمولی بیماری ہے، تندرست ہوں، تو بسا اوقات اس کے لیے سخت سے سخت بیماری کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہمی شخص معمولی سی بیماری کو سمجھ لے کہ بہت بڑی بیماری ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی بیماری کا بھی مقابلہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہ بعض جگہ پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، یہ سانپ کے ڈسنے سے جو بہت سے لوگ مر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت وہ ہے جو اپنے وہم کی وجہ سے مرتی ہے، شیطان کے زہر، اس سانپ کے زہر سے نہیں. اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب مجھے سانپ نے ڈس لیا تو اب میں بچ نہیں سکتا ہوں، میں تو مر کر رہوں، تو مر ہی جاتا ہے. ہاں بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا زہر بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہر سانپ کا زہر ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے موت واقع ہو جائے. لیکن چونکہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا تو میں بچ نہیں سکوں گا، بہت سے مر گئے ہیں سانپ کے ڈسنے سے، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا. چنانچہ ایسے لوگوں کی موت یقینی طور پر واقع ہو جاتی ہے.
تو دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو فہمی، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مکار ہیں۔ مکار ہوتا کچھ نہیں، مکر کرتے ہیں، یعنی عامل نہیں ان کو کہتا، وہ خود ہی مکر کرتے ہیں کہ مجھ پر کچھ ہے۔ ایسے بولتے ہیں کہ ظاہر کرتے میں نہیں بول رہا، میرے اندر جن بول رہا ہے، مکاری کرتے ہوئے اب بول رہے ہیں کہ اسے ٹھٹھا لے جاؤ، اسے ٹھٹھا لے جاؤ، حالانکہ خود ہی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اسے ٹھٹھا لے جاؤ، لیکن ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا، جن بول رہا ہے اسے ٹھٹھا لے جاؤ۔ لاہور کی سیر کرنے کو دل چاہا، کہہ دیا اسے لاہور لے جاؤ، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ کراچی میں رہا ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو 2 دن کے اندر اندر لاہور پہنچا دو اور داتا دربار پہنچا دو، 2 دن کے اندر۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو داتا سے اپنی مسجد میں نہیں مانگتے، داتا دربار میں جا کر مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھی حج میں تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو کعبہ کے قریب یہ دعا کرتے ہوئے سنا، کعبہ کے قریب موبائل پر بات کرتے ہوئے سنا۔ لاہور میں اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہا تھا، میرے ٹکٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوندا پیا، داتا دربار سے 2 دیگاں چڑھا دو۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر دعا ان سے کہہ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہاں دعا کرو، 2 دیگیں چڑھا دو تو امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تم مکاری کر رہا ہے، مجھے اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، لاہور لے جاؤ، ورنہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں۔ کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ کوئی راضی نہیں ہوگا، اب اپنے اوپر جن کو مسلط کر لیا۔ اب جن کہہ رہا ہے، جن بول رہا ہے اس کا رشتہ وہاں کر دو ورنہ سارے خاندان کو تباہ کر دیا جائے۔ ہم مکار۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے جعلی عاملوں کے بڑے سخت خلاف بہت سے واقعات انہوں نے بیان کیے، ان کے جھوٹ کے، ان کے فریب کے، ان کی چال سازی کے، ان کے ڈرامے بازی کے، دکانداری کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے، اب خاندان میں اس حرکت کو ظاہر کرتا ہوں تو زندہ نہیں رہ سکوں، حرکت ایسی ہو گئی ہے کہ بیوی مجھ پر حرام ہو چکی ہے، اب ہم میاں بیوی کے طور پر رہ نہیں سکتے، تو اب میں نے مکاری کرتے ہوئے اپنے اوپر جن کو مسلط کر لیا ہے، اور جن کو مسلط کر کے میں کہتا ہوں اس بیوی کو طلاق دے دو وگرنہ سارے خاندان کو تباہ کر دیا جائے۔ اب حرام تو ویسی ہو چکی ہے، طلاق ظاہر ہوش و حواس میں دے نہیں سکتا کہ لوگ پوچھیں گے وجہ کیا ہے، حرام کیوں ہوئی ہے یہ بھی نہیں بتا سکتا، تو اب ڈرامے بازی کر کے کہ مجھ پر جنات کا قبضہ ہے اور جنات طلاق دینے پر مجبور کر رہے ہیں ورنہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ تم اس مکر کو جاری رکھو اور جن کے قبضے کی حالت میں طلاق دے کر جان چھڑا لو، حرام تو وہ ویسی ہو چکی، اور اعتراف کرنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے، تو یہی مکر ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں لیکن عامل اس کی بیماری نہیں بتاتا، وہمی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خام خواہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، اور مکار ہوتے ہیں، جھوٹے فریبی،
مکر کے ذریعے سے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کا علاج مختلف ہے. مریض کا علاج اور ہے، وہمی کا علاج اور ہے، مکار کا علاج اور ہے. مگر جو جعلی قسم کے عامل ہوتے ہیں ان کے پاس ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے. کسی کو دھونی دیتے ہیں، کسی کی پٹائی کرتے ہیں، کسی کو کالی مرچیں اور کسی کو کچھ اور. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ عامل غلط ہیں تو پھر ان کے پاس جانے والوں کو شفا کیسے حاصل ہو جاتی ہے، ان کا مسئلہ کیسے حل ہو جاتا ہے. یہ اشکال بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. اس کا جواب توجہ سے سن لیجئے. یہ جو شفا ہوتی ہے یا تو اس کی وجہ استدراج ہے. استدراج کیا ہے؟ اللہ پاک کسی کو مہلت دے دیتے ہیں. اللہ پاک بعض اوقات کافر کے ہاتھوں پر بھی کسی کو شفا دے دیتے ہیں. مہلت دے رہے ہیں اللہ پاک. جیسے ہم اپنے مسلمان عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم میں سے بعض کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہندو اور عیسائی اور دوسرے غیر مسلم اپنے عاملوں کے پاس، اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس، اپنے بتوں کے پاس، دیویوں اور دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں تو ان میں سے بعض کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان بتوں کے ہاتھ میں شفا ہے، ان دیویوں اور دیوتاؤں کے ہاتھ میں شفا ہے، غیر مسلم جوگیوں کے ہاتھ میں شفا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ استدراج ہے. استدراج. اللہ مہلت دیتے ہیں اور مہلت کی وجہ سے بعض